میرے نزدیک وہ چیزیں دیکھنی چاہیے. آپ کے نزدیک نہیں، آپ دیکھیں سر، ود آل ریسپیکٹ سر، آپ کوئی اتھارٹی تو نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے گواہی کا قرآنی تصور اور 15ویں صدی میں ایک میڈیا اسکالر کا استشراقی تصور. اللہ خالق کائنات ہے. عہد آدم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام کے ذریعے اللہ نے اپنا نظام اور اپنا دین بھیجا. اللہ اور اس کے نبی پر ایمان لانے کا یہ مقصد ہے کہ وہ اس کے دین کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے. قرآن اللہ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کلمہ گو مسلمان مرد و عورت عقیدتاً اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو تسلیم کرتا ہے اور عملاً اپنی زندگی میں اسے اپناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کی فطری صلاحیتوں کے مطابق انہیں ذمہ داریاں سونپی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سورہ بقرہ آیت نمبر 282 میں مالی معاملات کے حوالے سے ایک واضح اصول ارشاد فرمایا. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. اللہ تعالیٰ خالق کائنات و مالک کائنات ہے. اس نے واضح اور دو ٹوک انداز میں یہ قانون بتا دیا کہ 2 مرد گواہ بناؤ. اگر 2 مرد گواہ دستیاب نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بناؤ. قرآن کریم کا یہ قانون قطعی ہے اور جو گواہی اس معیار پر پورا نہ اترے وہ نامکمل گواہی ہے. وہ ہرگز قابل قبول نہیں اور نہ ہی کسی عدالت میں اس نامکمل گواہی سے کوئی دعویٰ ثابت ہو سکتا ہے. یہ اللہ کی کتاب سے براہ راست معلوم ہو رہا ہے جو اپنی تفسیر میں کسی مفسر کا محتاج نہیں. اور جب یہ اللہ کی کتاب میں منصوص ہے تو اس میں کسی مجتہد کے اجتہاد کو بھی قطعاً کوئی دخل نہیں ہے. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں 15ویں صدی کے ایک BA پاس میڈیا اسکالر کی کتاب برہان صفحہ 30 کی طرف. اس کتاب میں انہوں نے قانون شہادت کے ضمن میں یہ بات بیان کی ہے. اس میں اصلاً مردوں ہی کی بابت گواہ بنانے اور 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد کے ساتھ 2 عورتوں کو گواہ بنانے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ گھر میں رہنے والی یہ بیوی اگر عدالت کے ماحول میں کسی گھبراہٹ میں مبتلا ہو تو گواہی کو ابہام و اضطراب سے بچانے کے لیے ایک دوسری بیوی اس کے لیے سہارا بن جائے. اب اگلی خطرناک بات ملاحظہ فرمائیے اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیے، بعد میں ہم اس پہ تبصرہ کریں گے. اس کے یہ معنی ظاہر ہے کہ نہیں ہے اور نہیں ہو سکتے کہ عدالت میں مقدمہ اسی وقت ثابت ہوگا جب کم سے کم 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں اس کے بارے میں گواہی دینے کے لیے آئیں. یہ ایک معاشرتی ہدایت ہے جس کی پابندی اگر لوگ کریں گے تو ان کے لیے یہ نزاعات سے حفاظت کا باعث بنے گی. لوگوں کو اپنی اصلاح و فلاح کے لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ کوئی نصاب شہادت نہیں ہے جس کی پابندی عدالت کے لیے ضروری ہے. یہاں ہم 4 گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. برہان کی اس عبارت میں میڈیا اسکالر کی 2 باتوں پر غور فرمائیے. نمبر 1، وہ اس آیت کی بابت اپنی کتاب برہان میں کہتے ہیں اس کے یہ معنی ظاہر ہے کہ نہیں ہیں اور نہیں ہو سکتے کہ عدالت میں مقدمہ اسی وقت ثابت ہوگا جب کم سے کم 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں اس کے بارے میں گواہی دینے کے لیے آئیں. گزارش نمبر 1، قرآن اپنے مفہوم و معنی کے اعتبار سے بالکل واضح ہے کہ 2 مرد گواہ مقرر کرو یا 1 مرد اور 2 عورتیں. اس میں قطعاً کوئی ابہام نہیں ہے اور عدالت جب اسلامی اصولوں کی روشنی میں فیصلہ کرے گی تو اسی قانون کی پاسداری کرے گی اور اسی کے مطابق فیصلہ کرے گی. جبکہ BA پاس میڈیا اسکالر نے قرآن کے اس قانون کو مسترد کیا ہے اور یہ موقف اختیار کیا ہے کہ مقدمے کے فیصلے میں عدالت اس قانون کی پابند نہیں ہے. محترم سامعین، انصاف سے فیصلہ کیجئے کہ جو شخص قدم قدم پر اپنی گفتگو میں قرآنی تحقیق اور قرآنی ریسرچ کا ٹائٹل اپنی گفتگو پر لگاتا ہے وہ آپ کے سامنے قرآن کا سچا اور سچا پیغام پیش کر رہا ہے یا وہ مستشرقین کے افکار پر قرآنی ٹائٹل لگا رہا ہے. برہان کی اس عبارت سے اس میڈیا اسکالر کی اصل حقیقت آپ پر آشکارا ہو چکی ہے. نمبر 2، وہ مزید لکھتے
سیکھتے ہیں، یہ ایک معاشرتی ہدایت ہے جس کی پابندی اگر لوگ کریں گے تو ان کے لیے یہ نزاعات سے حفاظت بنے گی۔ لوگوں کو اپنی صلاح و فلاح کے لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ کوئی نصاب شہادت نہیں ہے جس کی پابندی عدالت کے لیے ضروری ہے۔ گزارش نمبر 2، گواہی کی بابت یہ اللہ کا وہ قانون ہے جسے اس نے اپنی کتاب میں بڑی وضاحت اور صراحت سے بیان کر دیا ہے، لہذا دنیا کی کوئی اسلامی عدالت ہو، مسلمانوں کی پنچایت یا جرگہ ہو، وہ قرآن کے اس حکم سے روگردانی نہیں کر سکتے۔ گواہی کی بابت اللہ تعالیٰ نے یہ نصاب شہادت بیان کر دیا ہے۔ اس کی بابت کسی میڈیا اسکالر کا یہ کہنا کہ مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ کوئی نصاب شہادت نہیں ہے، کیا یہ اللہ کے بیان کردہ قانون اور نصاب کا واضح طور پر انکار نہیں ہے؟ کیا اس میڈیا اسکالر نے یہاں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے حکم کے مقابلے میں لا کر کھڑا نہیں کیا؟ جب کوئی بھی عدالت اسلامی ہوگی تو وہ اللہ کے اس حکم اور قانون کی پابند ہوگی۔ یہ بی اے پاس میڈیا اسکالر کی کیا حیثیت ہے کہ وہ یہ کہے کہ مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے عدالت اس نصاب شہادت کی پابند نہیں ہے۔ محترم سامعین، مجھے غامدی صاحب سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے۔ مولانا سعید الرحمن علوی مرحوم کے ہاں شاہ جمال لاہور میں میری ان سے ملاقات رہی۔ مجھے اگر ان سے اختلاف ہے تو یہی ہے کہ وہ آپ کے سامنے مستشرقین اور ملحدین کے افکار پیش کرتے ہیں جو اللہ کی کتاب اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اگینسٹ ہوتے ہیں، اور وہ انہیں قرآنک تحقیق اور قرآنک ریسرچ کے نام پر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مجھے ان سے صرف یہی اختلاف ہے۔ گزارش نمبر 3، موصوف میڈیا اسکالر نے جیو ٹی وی پر شہادت کے بارے میں انٹرویو دیتے ہوئے یہ جملہ کہا، اگر یہ خدا کا حکم ہے تو سر تسلیم خم ہے، اگر یہ محمد الرسول اللہ کا حکم ہے تو سر تسلیم خم ہے۔ کہ اگر خدا نے کہا ہے تو سر تسلیم خم، اگر خدا کے پیغمبر نے کہا ہے تو سر تسلیم خم۔ وہ اس بات پر کتنے پابند ہیں، اس حقیقت کا اندازہ آپ اس سابقہ گفتگو سے لگا سکتے ہیں۔ گزارش نمبر 4، میں اور میڈیا اسکالر کے فالوورز بجا طور پر سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ شریعت اسلامیہ کے حوالے سے وہ کس منصب پر فائز ہیں اور کس نے انہیں یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ اللہ اور قرآن کے جس حکم کو چاہیں مسترد کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ 15ویں صدی کے بی اے پاس میڈیا اسکالر ہمیں اس سوال کا تسلی بخش جواب دیں گے۔ آخر میں انصاف کے نام پر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا اب بھی آپ اس بی اے پاس میڈیا اسکالر کی تحقیق و ریسرچ، اس کی تقریر و تحریر اور اس کے حوالوں اور ریفرنسز پر اعتماد کریں گے؟ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون